حکومت نے بہت کوشن ایکسرسائز کیا اور ایک کمیشن بنایا، اور کمیشن بھی انہی کے بردر ججز پہ مبنی کمیشن بنایا گیا، اور ان کا یہ نہیں کیا گیا کہ ان کو کوئی ججز کے علاوہ کوئی کمیشن بنتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جب وزراء اعظم کے خلاف جب فیصلے آئے ڈسکوالیفیکیشن کے، یا اور لوگوں کے خلاف اور طبقوں کے خلاف معاملات آئے، تو یا میرے آپ کے بارے میں عوام الناس کے بارے میں بھی اگر کوئی بات آتی ہے تو کوئی کمیشن نہیں بنایا جاتا، بلکہ سیدھا کہا جاتا ہے کہ اب ان کے کیسز جو ہیں وہ تفتیشی اداروں میں ڈال دیے جائیں۔ اور بہت سارے ہمارے چیف جسٹسز ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے۔ یہاں تک کہا گیا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے، ان کے بارے میں ایک بالکل غلط شکایت ہو گئی، فیکٹس بھی وہ صحیح نہیں تھے، اور اس وقت کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر کو بھی اریسٹ کر لیں۔ تو خدارا وہ والی زبان حکومت نے کبھی نہیں کہی جج صاحبان کے خلاف، ہم وہ زبان نہ بولیں گے، نہ ان کو ہم بے توقیر ہونے دیں گے۔ اور اسی لیے یہ جو کمیشن ہے یہ بنایا گیا تھا، اور یہ ایک ان کو ایک اچھی سہولت تھی۔ سہولت ان کو یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو کمیشن کے سامنے اپنی انوسینس بھی ثابت کر سکتے تھے، اور کمیشن کے سامنے ان کو یہ موقع تھا موقف پیش کریں، اور اگر کمیشن میں رپورٹ فیوریبل آ جاتی تو پھر تو نہ تو معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا، اور نہ ہی فوجداری جو ہمارے ادارے ہیں جو کرپشن وغیرہ سے ڈیل کرتے ہیں ادھر معاملہ جائے گا۔ تو یہ سہولت جو تھی یہ بھی جج صاحبان کو دی گئی تھی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ باوجود اس ساری سہولت کے جو کہ ان کو دی گئی تھی، ایک اچھا موقع دیا گیا تھا، انہوں نے خود ہی اس کمیشن کو کی پروسیڈنگز کو سٹے کر دیا، اور یہ ایک قانونی طریقہ جو ہے اس کو روک دیا گیا۔ اور اس میں کچھ ایلیگیشن اس طرح کی بھی آ رہی تھیں کہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے جاتے ہیں، اور وہی ہمارے جج صاحبان جو کہ ہم خیال جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی مرضی کا بینچ بنایا، اور پھر یہ جو کمیشن ہے اس کی ورکنگ کو روک دیا۔ اور سرکار کی یہ بھی کوشش تھی اور پارلیمان کی کوشش تھی کہ ایک جو ایلیگیشن لگ رہی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ پہ کہ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے بینچز بنائے ہیں، تو قانون بنایا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023، سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے تحت وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کو امپاور کیا گیا، اور کوشش یہ تھی کہ اگر یہ اس طرح کی الزام تراشی ہو رہی ہے تو یہ بند ہو جائے اور چیف جسٹس صاحب پہ کوئی کسی طرح کی انگلی نہ اٹھائے۔ لیکن پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی مرضی کا ایک اور بینچ بنایا، اور ایک ایسا قانون جو ابھی معرض وجود میں آیا ہی نہیں تھا کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ روک دیا، جو کہ وہ نہیں روک سکتے تھے۔ اور کسی شخص کو ایک پٹیشن جو اس طرح کی آتی ہیں، کسی شخص کو کوئی ایسا فنڈامنٹل رائٹ حاصل نہیں ہے، کوئی بنیادی حق کسی کا نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کو روک دے، اور قانون کا اطلاق ہونے سے پہلے قانون سازی کو روک دے۔ آپ تمام فنڈامنٹل رائٹس کھول کے دیکھ لیں، ایسی کوئی فنڈامنٹل رائٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اور یہ مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قانون کا رستہ جو ہے وہ روکا گیا، اپنی مرضی کا بینچ بنایا گیا۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوئیں جبکہ الیکشن کے معاملوں میں بھی ہماری سپریم کورٹ آئی اور وہاں پہ ایک ایسا آرڈر کیا جو کہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس کو بھی کوشش کی گئی کسی طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی، بہرکیف وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اور یہ جو قانون سرکار نے بنایا، یعنی بنایا پارلیمان نے، تو یہ قانون صریحاً خود شروع نہیں کیا گیا تھا یہ معاملہ، بلکہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے آئے جس میں کہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا بینچ فارمیشن کا، کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بینچز بنا رہے ہیں، اور لہٰذا یہ اس چیز کے اس کوشش کی گئی کہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا جائے۔
لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی انہوں نے خود ہی دے دی جو کہ ان کو اختیار نہیں تھا، بینچز بھی انہوں نے اپنی مرضی سے بنانے شروع کر دیے، اور جب قانون سازی ہوئی تو اس قانون سازی کو بھی انہی بینچز پہ جن پہ کہ یہ شک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، انہی بینچز کو پھر اکٹھا کر کے اپنے ہم خیال جج صاحبان کو انہوں نے یہ جو دو قوانین ہیں جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023 اور دوسرا سپریم کورٹ ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ آف 2023، تو ان سب کو روک کے اب لیٹسٹ یہ کیا ہے کہ یہ سارے کیسز غالباً انہوں نے اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے، الیکشن کا معاملہ اور انہوں نے اب غالباً یہ رکھا ہے اگلے ہفتے میں یہ سارے معاملات جو ہیں، تو یہ ایک ایسی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے جس سے کہ ہم چند مخصوص ججز جو ہیں وہ نہ صرف کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے خلاف ایک پیش رفت کر رہے ہیں، بلکہ وہ پارلیمان کے قانون کو بھی نہیں مان رہے، اور انہوں نے آئین اور تمام سٹیچوٹس کے خلاف فیصلے دے کے الیکشن میں بھی کوشش کی ہے کہ وہ اسلام آباد میں اپنی مرضی سے معاون الیکشن خصوصی کرا عرفان لیں۔ قادر کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے عالمی اداروں کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں، فوج میں آرمی ایکٹ سمیت مختلف قوانین ہیں، کرپشن کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے، قانون کے آگے کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، ججز کا معاملہ نیب بھی دیکھ سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ انصاف سب کے لیے اور احتساب سب کا ہونا چاہیے، قانون کے سامنے کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے۔ عرفان قادر وزیر اعظم کے معاون خصوصی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، کرپشن کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ججز کا معاملہ نیب بھی دیکھ سکتا ہے اور قانون کے آگے کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے اور احتساب بھی سب کا ہونا چاہیے۔ بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے خلاف نیب کارروائی ہوتی ہے، کرپشن کے خاتمے کے لیے عالمی اداروں کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں، عرفان قادر کی جانب سے کہا گیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ فوج میں آرمی ایکٹ سمیت مختلف قوانین موجود ہیں اور کرپشن کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں۔ تو ان کے جو دوست احباب یا ان کے اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو کچھ ڈونیشنز آئیں جو کہ کیش میں تھیں، کائنڈ میں تھیں، تو وہ ایویڈنس بھی آیا ہے مزید، اس میں اب جو اماؤنٹس میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائے تھے اس میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اور ایک اور بات جو ضروری میں سمجھتا ہوں یہاں پہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو 190 پاؤنڈ آئے تھے پاکستان کی ریاست کے، اس میں چونکہ وہ انہوں نے یہ کہہ کے لے کے آئے تھے کہ یہ ریاست کے ہیں، جبکہ گئے کسی ایک خاص کمپنی یا فرد واحد کے اکاؤنٹ میں، تو وہاں پہ ٹیکس جو تھا وہ ان کی بہت بڑی ایویژن ہوئی، کیونکہ جو اسٹیٹ آف پاکستان کی مد میں جو باہر سے ریپیٹریشن ہوتی ہے پیسے کی، اس پہ ٹیکس سے استثنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ پیسہ بھی اسٹیٹ کو نہیں ملا اور وہ جو استثنا ہے وہ بھی انہوں نے خود لے لیا، تو یہ اربہ روپے جو ہیں مزید اس سے پبلک ایکسچیکر کو اس کا لاس ہوا۔ اور ابھی لیٹلی کچھ اور اکاؤنٹس بھی ملے ہیں، کافی بڑی تعداد میں اکاؤنٹس ملے ہیں جس کی کہ تقریباً اپروکسیمیشن جو حجم ہے اس کا وہ تقریباً 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کی ایک دوست ہیں، فرت شہزادی ان کا نام ہے، اور ان کے میاں صاحب ہیں، تو ان کے اکاؤنٹ میں 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز جو ہیں مزید ملی ہیں، اور اس میں اب مزید ایفرٹس بھی کیے جا رہے ہیں کہ میوچول لیگل اسسٹنس بھی پروکیور کیا جائے اور تاکہ وہ ملک واپس آ سکیں اور وہ ان چیزوں کا جواب دے سکیں، اس کے لیے بھی جو ایفرٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اسینشلی مین باتیں تھیں جو میں آپ سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ اب ان تمام چیزوں پہ اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو the floor is open to you، آپ
اپنے اپنے باری باری سے سوال کرتے جائیں. جی خان خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں اسی جگہ آپ سے پہلے جو مشیر احتساب تھے وہ بھی اسی طرح کی پریس کانفرنس کرتے تھے, وہ بھی لمبے لمبے اعداد و شمار پیش کرتے تھے. جی جی لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے سارے پیریڈ میں نہ تو کوئی کیس ثابت کر سکے اور نہ ہی ملک سے کوئی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ پاکستان واپس آئی, جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اس قانون کا بنیادی مقصد لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ایسا کیا ڈفرینس کریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے وہ لوٹی ہوئی دولت بھی حقیقتاً پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہو, اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان کی عملی شکل بھی قوم کو نظر آئے کہ جنہوں نے کرپشن کی یا وہ روپے لوٹے ان کے خلاف کوئی عملاً کارروائی ہوئی ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیسہ جس کا ابھی ذکر ہوا ہے جو پاکستان آ چکا ہے, تو وہ جہاں تک مجھے علم ہے وہ ابھی بھی ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے اس کے وہ والا اکاؤنٹ جو ہے جو کہ ایک خاص فیملی کے یا کمپنی کے کی لائبلٹی کے لیے بنایا گیا تھا, وہاں پہ پیسہ موجود ہے. تو یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہے نہیں, سو پیسہ موجود ہے. اور میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس چیز کا سو موٹو نوٹس جو ہے بالکل وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کی سرکار کو وہ ریپیٹریٹ کریں, جو کہ پیسہ پاکستان کی سرکار کے لیے آیا تھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ میرے جو پریڈیسیسر تھے تو انہوں نے بہت باتیں کی تھی, اور غالباً آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ میں بھی صرف باتیں کر رہا ہوں. تو obviously میری کوشش ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسی طرح باتیں کروں. اور ضروری بات جو آپ کو ڈفرینس بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں ایک تو بہت پیشنیٹ ہوتے تھے, اور وہ اصل جو لیگیلٹی ہے اس پہ یوزلی بات کم کرتے تھے, وہ زیادہ ایک سنسنی پھیلا دیتے تھے. تو میں اس قسم کی سنسنی کے خلاف ہوں. اور ایک بڑی ضروری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ جو ہمارے چیئرمین نیب تھے پچھلے اس دور کے, ان کے کچھ ایسے چیزیں بھی ویڈیو لیکس بھی آ گئی تھیں, اور اس کی وجہ سے وہ بہت ولنریبلٹی تھی ان کی. تو خدا کا شکر ہے کہ آج وہ لوگ جو ہمارے اس طرح کے اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ اس طرح کی ولنریبلٹی ان کی نہیں ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو آپ نے پیرلل ڈرا کیا ہے یہ اپلائی کرے گا ان حالات میں. ہاں اگر میں کوئی چیز ایسی کروں جو انہوں نے کی ہے, خدا نہ خواستہ, تو بالکل آپ مجھے بھی اسپیئر نہ کریں اور مجھے بھی کٹہرے میں لائیں, تو میں اس کے لیے بالکل مجھے پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ایسی چیز نہیں ہوگی, اور اس میں کوئی بڑا بول نہیں ہے. بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں, میں بھی ایک انسان ہوں, لیکن اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ایک کمزور انسان ہونے کے باوجود آج تک وہ پھسلن ہوئی نہیں ہے. جی میرے کوشچن کے 3 چھوٹے پارٹس ہیں. پہلا یہ کہ میڈیا رپورٹس پر روبن نیب جو ہے وہ, اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک سابق وفاقی وزیر اور پریس وعدہ نے کلیم کیا کہ القادری ٹرسٹ کے اندر سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ جنرل فیض ان کا نام تھا. وہ کیا نیب یا آپ کا یہ ارادہ ہے کہ ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے؟ اور دوسرا سر کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سپٹمبر کے بعد یہ نواز شریف کی نااہلی کی 61F کی جو نااہلی ہے ختم کروانے کے حوالے سے سپٹمبر کے بعد کو لایا جائے گا. تو نیکسٹ اپ کمنگ جو ادر ججز آ رہے ہیں ان کے ساتھ دن طے ہو گئی ہے. اور سر تیسرا یہ کہ میڈیا کو تو معلوم ہے کہ عمران خان کا نام کس نے کہا کہ نہیں لیا جائے گا, آپ پر پابندی کس نے لگائی کہ آپ نام نہ لیں؟ میری عادت ہے میں زیادہ نام یوزلی نہیں لیتا ہوتا. میں کیونکہ نام لینے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ سب کو پتہ ہے, جب میں نے اگر خان صاحب بھی کہا ہے تو وہ پتہ چل گیا ہے کون ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہنا کہ میں نے ان کا نام چھپایا ہے, میں نے چھپایا کوئی نہیں ہے, لیکن میں نے بہت اچھالا بھی نہیں ہے. آپ تک بات بھی پہنچ گئی ہے
تو اگر ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نام چھپ گیا ہے تو میں اور ذرا کلیئرٹی سے بیان کر دیتا ہوں. تو اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سابق وزیر اعظم کہا تھا, اب میں عمران خان صاحب بھی کہہ دیتا ہوں. لیکن نام میں چونکہ سب کے عزت سے لیتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہمارے آئین کا ایک پروویژن ہے جس میں لکھا ہوا ہے ڈگنیٹی آف مین, تو اس کو ہمیں ملوز خاطر رکھنا ہے. اب آپ کی جو دوسری بات ہے وہ آپ نے کی تھی, جی ہاں, وہ جنرل صاحب کی, جنرل فیض کی, ٹھیک ہے نا. تو جنرل فیض کے بارے میں میں نے ابھی تک کوئی ایسٹس میری نظر سے نہیں گزرے جہاں پہ کہ کوئی اس طرح کے ایویڈنس جو ہے میرے سامنے آیا ہو. تو لہٰذا وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ نیب اس کو نہیں دیکھے گی. بالکل نیب اس کو دیکھ سکتی ہے, نیب کا مینڈیٹ ہے. تو یہ بھی آئی تھنک آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اب تیسرا سوال جو آپ نے کیا تھا وہ کیا تھا میاں صاحب کی واپسی سے 62(1)(f) سے, کہ اس میں آپ نے ایک اور بھی سوال کیا تھا کہ کوئی عدلیہ سے کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے جس سے کہ میاں صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے. تو میں چونکہ پیورلی ایز اے لیگل ایکسپرٹ بات کر رہا ہوں آپ سے, اور پھر میرا یہ احتساب سے بھی تعلق ہے, میں میرٹس بھی دیکھے ہیں, واقعات بھی دیکھے ہیں. اسلام آباد میں معاون خصوصی عرفان قادر کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. ایڈوکیٹ عبدالرزاق